ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف بڑا ایک مؤثر آپریشن کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں کیا اب جو دہشت گردی ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا مستقبل کے اندر کہ نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ کے پی کے اندر کیا چل رہا ہے، یعنی کے پی حکومت کے معاملہ جو ہیں وہ کس حد تک اب بگڑے ہوئے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ان کی پارٹی قیادت بالکل ان کے علم میں نہیں تھا، وہ لا علم تھی۔ اس حوالے سے اس پر بات کریں گے، جبکہ پنجاب کے اندر کسان کارڈ پروگرام کس حد تک کامیاب ہے اس پر بات کریں گے۔ تینوں ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سجاد انور صاحب، جناب جبار چوہدری صاحب اور جناب ذوالفقار علی میتھو صاحب، تین سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں سجاد انور صاحب، یہ جو دہشت گردی کا ایک ناسور ہے جو ظاہر ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے ملک کے اندر ہے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ ان کو فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں، یعنی بھارت اس کو فنڈ کر رہا ہے، اور اسی لیے اس کو نام دیا گیا فتنہ الہندوستان۔ اب ان کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا ہے جو 24 مئی 2026 کو جعفر ایکسپریس کا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس پر ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کے پر ایک آپریشن کیا اور 17 جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مدت سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتی ہیں اور پھر ہماری سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف اپنا آپریشن کرتی ہیں اور پھر کچھ دیر کے لیے سکون آتا ہے، مگر پھر یہ سارا کچھ واپس آ جاتا ہے۔ اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جی بٹ صاحب، آپ نے درست کہا، جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اور جب دہشت گرد کوئی اس طرح کا ٹارگٹ اپنا جو ہے اس کو اٹیک کرتے ہیں کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد ہم ایک لگاتار آپریشنز کی ایک سیریز شروع کر دیتے ہیں۔ ٹیکنیکلی تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک معاملے کو روکنے کے لیے مختلف جگہ پہ آپریشنز کر دی، لیکن کیا اس سے طویل المدتی طور پہ ہم اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں اس چیلنج سے، نہیں یا نہیں، جیسے آپ نے سوال کیا؟ تو اس کے لیے ضروری 3-4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے پچھلے جعفر ایکسپریس کے بعد، جو کہ مستونگ میں، نوشکی میں، خزدار میں، کیچ میں، اور ان سارے آپریشنز میں 17 کے قریب، جو 17 کے قریب ان کے لوگ مارے گئے۔ اب اس کا دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہم ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، اصل تنظیمی ڈھانچہ، اس کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جو فنڈنگ ان کو مل رہی ہے اس کو روکنے میں کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور تیسری ہے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے ان کا دہشت گردوں کا، اس تک ہم پہنچ سکے یا نہیں۔ اور اس سے بھی آگے جو ہے کہ ان کا بھرتی کا ایک انتظام ہے، وہ جس طرح سے لوگوں کو وہاں سے بھرتی کرتے، اس کو کیسے ہم نے روکنا ہے، کیسے اس پہ چیک میٹ کرنا ہے، ہمارا جو اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ کیسے روکتا ہے ان لوگوں کو ان کے بھرتی کرنے سے۔ تو یہ جب تک 3-4 ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو تب تک ایک نرسری نیچے سے نکلتی رہے گی دہشت گردوں کے لیے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مئی کی جنگ، جو پچھلے سال 2025 مئی کی جنگ، جس میں انڈیا کو شکست ہوئی، جس کو وہ ابھی تک انٹرنیشنلی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کو شکست ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے انداز میں اس کو رنگ دے رہا ہے جو بھی دے رہا ہے۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ ان کے انٹیلیجنس اداروں نے اور ان کی سرکار نے اور ان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ آپ نے ایکوپمنٹ پہ کرنی ہے، جوابی پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے کرنی، اس سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ پاکستان کو بلیڈ کرنے کے لیے کریں۔ تو یہ جو بلوچستان میں، اور اس میں اسرائیل کا فیکٹر بھی شامل ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہی ہے پچھلے عرصے میں دبئی میں، اب تو یہ خبریں عام ہو گئی ہیں کہ یہ جو علیحدگی پسند بلوچ ہیں ان کے نیٹ ورک کو دبئی میں سپورٹ مل رہی ہے، نہ صرف ان کو بلکہ یہ ٹی ٹی پی کو بھی مل رہی ہے۔ تو اب یہ ہمارا جو بنیادی چیلنج ہے اس وقت ہماری ریاست کا، کہ ایک تو فنڈنگ کے ذرائع کو روکنا اور وہاں تک ایک ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ ایک زیادہ طاقت سے کام کرے تاکہ وہ کنیکشنز کاٹے جائیں فنڈنگ والے، پھر ان کا انٹرنلی جو تنظیمی ڈھانچے ان تک پہنچا جائے، باقی جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھرتی کے نظام کو روکا جائے، پھر دیر پا اثرات ہوں گے ان آپریشنز کے۔
ورنہ یہ سرجیکل آپریشنز ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر نئے آپریشنز ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا نہیں، ویسے میں جنرل صاحب یہ آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں نا، یہ کنٹینیوس ایک عمل ہے، جس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا رد عمل سامنے آتا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ مسلسل عمل جاری ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے آپریشنز ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں لائے جاتے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس کے اپنے ایک ہوتے ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، اس کے اندر رہ کے کیے جاتے ہیں، اور اس لیے جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ جتنا آپ نے بتایا کہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے جبار چوہدری صاحب ظاہر ہے ان کے پاس ایک بہترین طریقہ ذریعہ اس کا موجود ہے، وہ افغانستان ہے۔ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایکچولی ایک پپٹ گورنمنٹ ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی نمائندہ گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پر قابض گروپ ہے، اور وہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اب وہ جو گورنمنٹ ہے اس کو وہ فنڈ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ بہت طویل ہے، اس میں کئی پہاڑ ہیں، کئی ندی نالے اور دریا اور پتہ نہیں کیا غاریں ہیں۔ اب وہ اس میں سے وہ ان کے لیے بڑا آسان طریقہ کار انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے کہ وہاں سے یہ جو آپ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں سجاد صاحب، وہ اس طرح سے اس نیٹ ورک کے ذریعے پہنچتی ہے، اور جب تک میرا خیال ہے، میرا یہ اپنا خیال ہے، میں آپ سے اس کی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے دیجیے گا، کہ جب تک افغانستان سے یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا تب تک شاید معاملات ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ بالکل غور صاحب، یہ دیکھیں، یہ اگر دہشت گردی ایک فل ٹائم ایک کام ہے نا ان کا، تو اس طرح جو آگے سے کاؤنٹر ٹیررزم ہے وہ بھی ایک فل ٹائم کام ہے، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ تقریباً ہر وقت جو ہے وہ کہتے ہیں اس کی مصروف، الرٹ بھی ہیں، آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کے بعد ظاہر ہے سینسٹیوٹی اتنی بڑھتی کہ سویلین کے خلاف اگر آپ کا کوئی اپنا اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہو، جس طرح کہ عید کے اوپر ٹرین کے اوپر ہوا، تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر تھوڑا سا ذرا اس میں کہہ لیں کہ تیزی بھی لائی جاتی ہے ظاہر ہے اس کے بعد۔ اور یہ جو ابھی جو ریسنٹلی آپریشن ہوا یہ ظاہر ہے اسی کا ہی ہے کہ ان کو جب نقصان پہنچایا گیا۔ ایس پی آر کی پریس ریلیز اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کہا کہ اٹس اے بگ بلو، کافی یعنی کہ بہت بڑا، سجاد صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ان کے نیٹ ورک کو، تنظیمی کو کافی بڑا دھچکا جو ہے وہ پہنچایا گیا، اور بنتا بھی تھا کہ انہوں نے سویلین کے خلاف کارروائی کی۔ جو پوائنٹ آپ نے کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ حکومت جو ہے، سرکار کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو مختلف طریقے سے، جب ان کے اوپر آپریشن ہوتا ہے، جب وہاں پہ جب ہمارے ریسنٹلی بھی جو ہوا تو وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں جی کہ ہماری جنگ بندی کرا دیں، سیز فائر کروا دیں، ہوگی جی۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اصل کام جو ہے جی دہشت گردی کے خلاف آپ کی جو زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کی جو ہے وہ گارنٹی دیں، اس کی شورٹی دیں، یہاں پر کوئی لکھ کے دیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں جی ہمارا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ تو پھر یہ اصل ایشو یہ ہے، یا تو ان کو پوری طرح جو ہے ان کی ذمہ داری اپنی لینی پڑے گی، اور یا پھر جو ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ مل کے ان کو پوری طرح ایلیمینیٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ دو حل ہیں اس کے، کہ یا تو وہ ان سے بالکل ڈسٹینس کر جائیں یا پھر پاکستان کے ساتھ آ جائیں۔ یہ درمیان میں جب تک رہیں گے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ معاملہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ احتیاط کے ساتھ ہی چلنے والا، اور پاکستان جو بڑی احتیاط کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب ہم نے افغانستان کے جن کے خلاف جب غضب للحق کیا تو ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ کام کیا، کوئی کوشش کی کہ کوئی سویلین جگہ کو اٹیک نہ ہو، ہم نے کوشش کی کوئی یعنی کہ صرف ان کے جو دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں انہیں کو جو ہے وہ اپنا جب نیوٹرلائز کیا جائے، انہیں کو نقصان پہنچایا جائے، اور ہم نے وہ کام کیا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے کے طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی 65% جو ہے وہ کمی بھی آئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، جو دہشت گرد ہیں وہ مسلسل اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی کبھی درمیان میں ظاہر ہے وہ کامیابی ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے دہشت گردی کے واقعات جو پاکستانی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ روکتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بھی روکتے ہیں اور وہ بلوچستان کے اندر بھی روکتے ہیں، لیکن جو ہندوستان کی طرف سے ان کو سپورٹ ہے وہ بھی ایک مسلسل عمل ہے، وہ صرف جو ہے وہ ان کی مدد صرف پیسوں کی نہیں کرتے کہ جناب روٹی پانی کھلانا ہے، وہ پیچھے جو اسلحے کا جو اسلحہ ہے جو ان کو دینا ہے، پھر ٹریننگ جو دینی ہے۔ اصل پرابلم جو ہے افغانستان کے اندر وہ ہے اسلحے کا، اسلحہ ان کو وہاں سے پہنچتا ہے، ٹریننگ کے کیمپ وہاں بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہندوستان جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے مطلب دیکھیں نا، طالبان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جیسے ہم نے ان کی مدد کی، ہمیشہ مدد کی، کہ وہ جا کے اٹھا کے جو ہے نا
جانا وہ پیسوں کی خاطر جب وہ ہندوستان کے گود میں بیٹھ جائیں گے جا کے. ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا نا, بٹ ان کا پیٹرن ہی یہ ہے کہ ان کو پیسہ چاہیے اور ہر کوئی قیمت پہ چاہیے. جو ان کو پیسہ دے گا, اور آپ کو جی دوال کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ اگر ان کو 100 روپیہ دے گا تو ہم 150 روپیہ دے کے ان کو اپنی طرف کر لیں گے. اور ان کا جو بلوچستان پروجیکٹ ہے وہ پچھلے 10 سال پہلے انہوں نے لانچ کیا تھا, وہ ابھی تک مسلسل چل رہا ہے. تو جب تک پاکستان ان کو ایکسپوز تو کر رہا ہے, لیکن جب تک ان کی سپلائی لائنیں جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کاٹی جائیں گی, اس وقت تک یہ انسیڈنٹ جو ہے ہمیں ہوتے نظر آتے رہیں گے. میں تو صاحب یہ دیکھیے, ایک جمال رئیسانی صاحب رکن قومی اسمبلی ہے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑی اہم بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کی حوالے سے ذہن سازی کی جاتی ہے, اس کے لیے کوئی باقاعدہ, یعنی پہلے تو ہوتا تھا پہاڑوں پہ بلا کے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی, اب تو یہ موبائل فون کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی جو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے باقاعدہ طور پر یعنی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے جو جن کے اندر ابھی اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے, پھر ان کو ورگلا کے اپنے ساتھ ملا لے جاتا ہے. وہ میرا خیال یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بٹ صاحب, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر بی ایل اے کو آپ دیکھیں تو وہ ایک سیکولر گروپ اپنے آپ کو کہتا ہے, انقلابی گروپ نام نہاد, اور دوسری طرف ہے ٹی ٹی پی. ان دونوں کا گٹھ جوڑ نظریاتی طور پہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ کہیں کھڑا نہیں ہوتا نا, سوائے اس کہ دونوں کو ڈالر مل رہے ہوں انڈیا کی طرف سے. تو یہ ان کا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں. دہشت گردی کا کبھی کوئی نہ نظریہ ہوتا ہے, نہ کوئی ماں باپ ہوتا ہے, نہ کوئی بچے ہوتے ہیں, نہ احساس ہوتے ہیں, نہ جذبات ہوتے ہیں, نہ کوئی ملک ہوتا ہے. تو بٹ صاحب پہلی بات تو یہاں کلیئر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اور سیکورٹی فورسز نے جس طرح سے 2025 میں تقریباً کوئی 2000 کے قریب دہشت گردوں کو ان کے جنم حاصل کیا, اور ابھی جنوری فروری سے لے کے اب تک کا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ تقریباً 250-300 اور گئے ہیں. تو یہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی ریٹ ہے. دیکھیں ایک جگہ پہ اتنا بڑا بلوچستان ہے, ایک جگہ پہ کہیں ناکہ لگا کے چند لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے اوپر تشدد کرنا یا ان کو شہید کر دینا, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھے شہروں میں بھی اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نے پاکستان کی ریٹ مضبوط کی ہے. اور اس کی اگلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوائے ایک صوبے کی سیاسی یا حکومت کے سوا پورے پاکستان کی پولیٹیکل قیادت اور عسکری قیادت سیم پیج پہ ہیں. یعنی یہ بھی ایک آپ کو نظر آتی ہے چیز کہ دونوں طرف سے سیم پیج پہ ہونا, یہ اس ریزالو کے اندر ایک بہت بڑا ایک نقطہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ انڈیا دیکھیں, انڈیا تو سریعام صحیح کہا چوری صاحب نے, کہ جی ڈول تو سریعام کہتا تھا کہ ہمارا پروجیکٹ ہے, وہاں پہ کلبھوشن کا پکڑے جانا بلوچستان میں, پھر اور بہت ساری چیزیں. اور ایک جو ان کی ان سے جو دہشت گرد جو مارے جاتے پاکستان میں, M4 کربین جو ہے وہ ان سے برآمد ہوئی, جو افغانستان میں یہ وہ نیٹو والا اسلحہ ہے جو افغانستان میں رہ گیا تھا, اور اسلم بلوچ کا افغانستان میں مارا جانا. یہ ساری کیا نشانی ہیں بٹ صاحب؟ یہ ساری وہی نشانیاں ہیں جو سب سے اہم ہے. اور پاکستان نے نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے فورم پہ بلکہ دنیا بھر کے فورم پہ. اور ایک آخری بات یہ کروں گا کہ ابھی معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا نا, یہ جو شٹل ٹرین تھی یہ 24 مئی والی, جعفر ایکسپریس, جعفر کی شٹل تھی, کنٹونمنٹ ایریا سے آ رہی تھی, اسی کے لیے مسافر آ رہے تھے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ ایک دہشت گردی کو اگر غلط سمجھ, یا کسی بھی ایکٹ کو آپ غلط سمجھتے ہیں تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں نا, انڈیا کی مذمت کی طرح. انڈیا کی کہیں مذمت آپ کو نظر نہیں آئے گی. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے تمام ارکان نے یونانیمس مذمت کی, اسلامک آرگنائزیشن نے اس کی پوری مذمت کی, برطانیہ نے, فرانس نے, یورپ کے تمام ملکوں نے, یونائٹڈ اسٹیٹس نے, سب نے مذمت کی. تو انڈیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے, انکار کرتا ہے نا, کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں تو مذمت کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اور پھر مذمت نہیں کرتے ہو تو پھر یہ ڈول کو تم ساتھ میں بیان بازی سے ہی روک دو, کچھ تو بتاؤ. اور پھر پاکستان تم الزام لگاتے ہو پہلگام کا, پاکستان کہتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ آپ جو ہے وہ کہیں انویسٹیگیشن کرا لو, تب بھی تم بھاگتے ہو. یہ وہی وجہ ثبوت دیتا ہے, مطلب پاکستان باقاعدہ ہر چیز کے ثبوت دیتا ہے. ہم نے ہر جگہ پہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے افغانستان کے اندر سے آنے والے سب کے فرانسک آڈٹ دیے ہیں پوری دنیا. دیکھیں اب آپ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں, یعنی نشانی ہوتی ہے نا بھائی, انڈیا اس وقت آئسولیٹ کیوں ہوا ہے؟ یعنی بیانیت اس کا یہ تھا کہ پاکستان دہشت گرد ہے. اب وہ خود
दहशत गर्द साबित हो रहा है। दुनिया के कितने मुल्कों में सिखों को शहीद करवाया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, कौन कौन नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया ने तो कहा। ये सभी, ये पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया बता रही है कि हिंदुस्तान दहशत गर्द है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी तो ये पॉलिसी हमेशा से रही है कि हम अपने हमसाये के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कानून, दुनिया भर का जो कानून है, मसला हमारे दरमियान में, हिंदुस्तान के दरमियान में कश्मीर इशू है ना, तो इस इशू को तो कोई इनकार नहीं करता। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें पड़ी हुई हैं, हम क्या कह रहे हैं कि उन करारदादों के मुताबिक तुम फैसला कर लो। भाई अगर कश्मीरी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं चले जाएं, अगर हमारे साथ आना चाहते हैं आ जाएं, हमारे तो कोई इतराज नहीं। ये कौन सा बाशऊर या जी होश इंसान होगा कि जो कहेगा कि मैं कानून को नहीं मानता? तो ये सवाए पागलपन के, हिंदुत्व के और दहशत गर्दाना ज़हनियत के, अपने ही मुल्क के अंदर वो जिस तरह से अक़लियतों को निशाना बनाते हैं, किस तरह से वो मार्जिनलाइज कर रहे हैं, तो ये तो हर तरह से ये बात वाज़ेह है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिजॉल्व शो किया मई 10 को पिछले साल इंडिया के खिलाफ, और यहाँ पे जो इस वक्त जो है ना 2 ऑपरेशन व्हाट्सएप चले, अज़्म इस्तेहकाम और ग़ज़बुल हक़, दोनों मुश्तरका ऑपरेशन है। ग़ज़बुल हक़ जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ है, और अज़्म इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को पकड़ने का, उनको जन्म हासिल करने का। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस इतने महदूद बजट में, इतने महदूद वसाइल में, मुझे जो है ना वो फ़ख्र है कि मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूँ, और मुझे हिफाजत करने वाले पाकिस्तान के बजट से या अपने वसाइल से ज़्यादा अपने अज़म से और यकीन से इन दहशत गर्दों को शिकस्त दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये ज़रा KPK की सूरत हाल जो है, ये वैसे जो कि दहशत गर्दी का जिक्र हो रहा है, तो KPK में भी आपको पता है दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ गवर्नमेंट जो है उसका रवैया बड़ा ही बचगाना, बल्कि गैर मुनासिब रवैया है उनका, और वो इस हवाले से कोई ताउन करने को तैयार दिखाई नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ वो मुसलसल लगे हुए हैं कि हमारी बानी PTI से मुलाकात करवा दें, और अब उन्होंने धरना देने का ऐलान कर दिया कि वो 10 जून को धरना देंगे। ये एक अजीब सूरत हाल है सर। बट साहब वो जब से ये ख़ास तौर पे ये वाली जो डिस्पेंसेशन आई है ना, KP की गवर्नमेंट जो है वो वफाक के साथ या हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ नॉन कोऑपरेशन पे है, और दूसरा थोरेटिकली वो TTP के साथ खड़े हैं। अगर वज़ीर आला, मुझे तो लगता है प्रैक्टिकली खड़े हैं, मतलब प्रैक्टिकली, मतलब वज़ीर आला KP की गुफ्तगू अगर आप सुने तो वो क्या कहता है, वो इन ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है वो आपके सामने, और उनकी पार्टी के जो बानी हैं वो क्या कहते थे कि इन्हीं TTP को इंटरनलाइज करने के लिए इनको दफ्तर खोल दें, ये कर दें, वो कर दें। जबकि कंट्रडिक्शन क्या था उस वक्त भी, जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि हमने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है, आपको याद होगा, और उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ पे जो जिस तरह से आम शहरी, पुलिस वाले, सरकारी मुलाजम निशाना बनाए जा रहे हैं, उनका सेफगार्ड करने के लिए हमारे सलामती के अदारे तो लगे हुए हैं, मिलिट्री लगी हुई है, पैरा मिलिट्री लगी हुई है, लेकिन जो ढांचा है KP गवर्नमेंट का वो मुकम्मल तौर पे मफलूज नज़र आ रहा है इस लड़ाई में, और वो एक तरह से एब्सेंट है और उनकी सपोर्ट में है, दहशत गर्दों की सपोर्ट में है कई हवालों से। और ये जो पेशावर के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब उनसे बात होती है तो वो साफ कहते हैं कि वो तो भत्ता भी देते हैं। उन बाज़ लोगों का ख्याल है कि KP के जो वज़ीर हैं कई, वो ख़ुद कंप्रोमाइज्ड हैं इन दहशत गर्दों के सामने। तो ये वाली सूरत हाल बहुत भयानक है। अब ये जो लेटेस्ट आपने बात की कि वो धरना देना चाह रहे हैं, और ये वो हुआ ये है कि आपने देखा होगा पिछले साल भी उन्होंने इशू बना दिया था कि जब तक बजट जो है, गंडापुर साहब कह रहे थे कि मैं बजट डॉक्यूमेंट अपने बानी चेयरमैन को नहीं दिखा देता जाके, तो और उसको कहा भी गया था अलीमा खान साहबा की तरफ से, और जेल से भी पैगाम आया था कि आप बजट पास नहीं कर सकते मुझे दिखाए बगैर। अच्छा, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात होने के इम्कानात ख़त्म हो गए, तो फिर गंडापुर को मजबूरी में एक बजट पास करना पड़ा। उस पर बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई इसकी गंडापुर की, बल्कि गंडापुर की जो सबसे पहली दफ़ा क्लास हुई वो उसी मौके पे हुई, और वो ट्रोलिंग जो की गई वो ज़ाहिर है PTI के अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स की तरफ से की गई। एग्जैक्टली, और उनके वजीरों की तरफ से भी, और उनके अपने अलीमा खान ने बड़ा खुल के अलीमा खान ने खुल के। आज फिर बजट का मौका है, वो उसी मामले को थोड़ा सा
لے کر دوبارہ ایک طرح سے یہ وہ کیا ہوتا ہے فلم کا ایک اگلا جو ہوتا ہے سیزن، یہ اس کا اگلا سیزن ہے، اس میں بھی یہی مطالبہ ہے کہ جی میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میں اپنے لیڈر سے جا کے اپنے ڈاکومنٹ دکھانا چاہتا ہوں اور مجھے نہیں موقع مل رہا ملاقات کا اور ان کی بہنوں کو نہیں مل رہا، تو لہٰذا ہم دھرنا دیتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہی ہوگا، وہ بجٹ ان کی خود بخود ہی ان کو پاس کرنا پڑے گا، لیکن اس دفعہ تھوڑا مشکل ہے۔ 25 لوگ تو جو ہیں وہ پچھلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں آئے، ان کے شدید اختلافات ہیں۔ بھئی گنڈا پور جیسا بھی تھا اس نے اپنے ارکان کو تھوڑا سا مطلب قابو کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان ہے، اس نے ہر آدمی کے ساتھ سنا ہے کہ یہ اپنے ممبران ارکان صوبائی اسمبلی کے ساتھ لڑتا بھی ہے، بعض اوقات ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ انسلٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ ایک اچھا خاصا گروپ، اور ان کے کام بھی نہیں ہو رہا ہے، اچھا خاصا گروپ 25 تو آئے نہیں تھے نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ 50 کے قریب لوگ ہیں جو کہ آفریدی صاحب سہیل آفریدی صاحب کو ایز اے سی ایم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے، کیا وہاں پہ بجٹ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن جبار شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ آپ پاس کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ علیمہ خان کا یہ باقاعدہ اس نے سہیل آفریدی کو ساتھ بٹھا کے بات کہ آپ بجٹ پاس کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں، اور یعنی ان کو یہ بالکل فکر نہیں ہے کہ کے پی کے عوام کا کیا بنے گا وہاں پر۔ اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو وہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ وہاں کے ملازمین حکومت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر بجٹ پاس نہ ہو تو حکومت تو ختم ہو جاتی ہے۔ بٹ صاحب سہیل آفریدی صاحب کو نا منو وان علیمہ خان کی بات پہ عمل کر لینا چاہیے، ٹھیک، انہیں کہیں کہ بالکل جناب آپ درست کہتی ہیں، ہم بجٹ پاس نہیں کرتے، نہ کریں بجٹ پاس۔ کس نے کہا ہے کہ بجٹ پاس کریں؟ آپ اپنی دیکھ لیں نہ بجٹ پاس کر کے پھر دیکھتے کیا بنتا ہے، صوبہ کیسے چل۔ پرابلم یہ کہ صوبہ ترجیح ہو تو کوئی معاملات کرے نا، صوبہ ترجیح نہیں ہے، عوام ترجیح نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کے پاس دیکھ لیں کہ جو اپنے ملک، جو اپنے صوبے کے اندر جو پولیس والے شہید ہوتے ہیں، عوام شہید ہوتے ہیں، فوجی شہید ہوتے ہیں، افسر شہید ہوتے ہیں، ان کے جنازوں میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس بندے کے پاس، لیکن وہاں سے جو ہے وہ پورا لاؤ لشکر لے کے سرکاری وسائل کے ساتھ گاڑیوں قافلہ لے کے اسلام آباد چڑھائی کرنے کا وقت ان کے پاس ہے۔ تو پرائرٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، کیونکہ یہ وہاں پر چل رہا ہے سیمیسٹر سسٹم۔ بٹ صاحب یہ بات کو ذرا سمجھے، وہاں پہ کے پی کے میں چل رہا ہے سیمیسٹر سسٹم، ٹارگٹ دیا جاتا ہے، ہاں بالکل پیپر ہو رہا ہے، وہاں سے جیل سے جانے کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ مجھے باہر نکالیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ پہلے گنڈا پور کو پتہ کیوں نکالا گیا نا ان کو، اس لیے کیونکہ ان کو تھا کہ مجھے رہا کروائیں، وہ نہیں کروا سکے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ میں کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ کا سیمیسٹر شروع ہو گیا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ سیمیسٹر کلوز ہونے والا ہے، وہاں سے جواب طلبی ہوتی ہے کہ بھائی جو آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ کدھر ہے، وہ اب ہو نہیں۔ اب اس کے لیے پھر وہ بجٹ پاس نہ کرنے کا اسٹنٹ کریں گے، اس کے بعد وہ دھرنے دینے کا اسٹنٹ کریں گے، تاکہ ذرا ایک مرتبہ کوئی اگلے سیمیسٹر کی تھوڑی سی توسیع ایکسٹینشن ذرا مل جائے کہ ذرا کوئی سیمیسٹر فریز کرا لوں۔ ذرا کرسی کا جھگڑا ہے، کرسی فریز کرنے کے لیے، اور علیمہ خانم جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ یہاں پر پھر ایک مرتبہ کہ نیا بندہ آ جائے، کیونکہ ذرا یہ بندہ بھی کہتے ہیں کمپرومائز ہو گیا نا۔ جو بندہ عوام کی بات کرتا ہے، جو سی ایم جو ہے وہ صوبہ چلانے کی بات کرتا ہے، یہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو دھڑے بندی ہے وہ کہتے ہیں یہ کمپرومائز ہو گیا۔ یہ جناب چاہتے ہیں کہ نہ جو ہے اپنا وفاق کے ساتھ کوئی تعاون کریں، نہ صوبے کا بھلا ہو، اور صرف وہی ریٹرک چلا کے نام چلا کے جو ہے وہ بیانیاں بنا کے جناب جی کہ ہم جان دے دیں گے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر میتھو صاحب یہ جو ہے نا بڑا رولا ڈالتے ہیں۔ حقیقت میں ہر بار ہی کہتے ہیں کہ جناب 20,000 بندہ آئے گا، 10,000 بندہ آئے گا، اتنی مشکل نہ 100 بندہ بھی میتھو صاحب نہیں آتا۔ لیکن ابھی جو ایک اور معاملہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے دھرنے کی کال دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، یہ تو مرکزی پارٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لا علم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر سہیل آفریدی صاحب نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی، انہوں نے کہا آپ تو کسی کے لیے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ان کے اندر ایک نیا تضاد جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو بجٹ پاس کرنا تو میتھو صاحب ایک ظاہر ہے حکومت کی لیے لازمی ہوتا ہے، ورنہ حکومت میرا خیال اب پھر نہیں رہ سکے گی، ختم ہو جائے گی اگر بجٹ نہ پاس کریں گے۔ لیکن ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو لوگ ہیں، جو ایم پی ایز ناراض ہیں اس سہیل آفریدی کی کارکردگی سے، وہ اس کو یعنی منظر عام پر نہ آ سکے ان کی باتیں، انہوں نے اپنے طور پہ ایک ایسا انیشیٹو لیا کہ ان کے جو کارکن ہیں، جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، وہ سہیل آفریدی کی بات کو مقدم سمجھے کہ یہ تو دیکھیں بانی سے ملاقات کے لیے دھرنا دینے آ گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے میرے خیال چیزوں کو کیموفلاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی بٹ صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا ابھی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جب تک بانی کے اندر کا پیغام نہیں آ جاتا میں اس وقت وزیر اعلیٰ ہوں، یعنی اس کو پتا ہے کہ کسی کی ملاقات ہونی نہیں، پیغام آنا نہیں، تو میں سی ایم ہوں۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو فارورڈ بلاک وہاں پہ بنا ہے تو شفیع جان سے لے کے سہیل افریدی تک کہتا ہے کہ کوئی وہاں پہ فارورڈ بلاک ہے نہیں. جب ہے نہیں تو تردید کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کس بات کی تردید کر رہے ہو؟ ایک چیز وجود ہی نہیں تو تردیدیں بار بار تردیدیں کیوں؟ تیسرا یہ ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا دینا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بجٹ کے پی کا پاس نہیں ہونے دینا تو دھرنا اسلام آباد میں دینا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, یعنی ایک دونوں چیزیں علیحدہ. اور تیسری چوتھی بات یہ بٹ صاحب کہ آرٹیکل آف پاکستان کانسٹیٹیوشن 120 اینڈ 120 کہتا ہے کہ آپ کو اینول بجٹ سٹیٹمنٹ اسمبلی میں پیش کرنی ہے 30 جون سے پہلے, اور 30 جون سے پہلے آرٹیکل 122 کہتا ہے کہ آپ نے ووٹنگ کرانی. اچھا اب اگر آپ ووٹنگ نہیں کراتے, یعنی علیمہ خان کی بات مان لیتے, پچھلے سال بھی ہو گیا تھا اب بھی ہو جائے گا, ووٹنگ نہیں کراتے کیا ہوگا؟ ووٹنگ نہیں کراتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آپ سمجھے کہ 60 لاکھ بچہ صرف اسکولوں میں پڑھتا ہے کے پی کے میں. جب اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو اسکول بند ہو جائیں گے. کوئی 30,000 مریض ہر وقت جو وہاں پہ جو کے پی کے اسپتال ہیں 1100-1200 ان کے اندر داخل رہتا ہے, ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو اسپتال کے مریض رول جائیں گے. پولیس کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی سے نکل جائیں گے. اور اگر آپ بجٹ پاس نہیں کر پاتے تو پھر کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 234 فیڈرل گورنمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ جب آپ صوبے کا نظام روک لیں گے, نظام رک جاتا ہے پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی اسمبلی کے ذریعے, تو پھر گورنر راج لگ جاتا ہے, پھر گورنر راج لگانا مجبوری بن جاتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کئی بار ٹالریٹ کیا ہے, انہوں نے کئی بار ایسی پوزیشن بنائی یعنی دہشت گردوں تک کی سپورٹ کی. جو 4-4 ہزار گاڑیاں دہشت گردی کے استعمال ہوتی ہیں, اور سہیل افریدی اور ان کے چیف منسٹرز کہتے رہے کہ یہ ہم مانے دیں گے اسمگل شدہ گاڑیاں, اور انہی گاڑیاں استعمال ہوئی دہشت گردی کے لیے اور ٹیکس کے لیے, تو اس وقت بھی ٹالریٹ کیا. جب یہ لوگ پورا اسمبلی کو روکتے تھے, پورا نظام جام کرتے تھے اور اپنے اپوننٹس کو اسمبلی کے اندر یا پولیٹیکل پارٹی کو باہر جب ان کو پنش کرتے تھے اور غیر ضروری طور پہ ان کو تنگ کرتے تھے, تب بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اور پریزیڈنٹ پاکستان نے ٹالریٹ کیا. لیکن یہ وہ کام ہوگا بجٹ پاس نہ ہونا, یہ کر کے تو دیکھیں ان کے اندر سے ان کے اپنے لوگ, اپنے عوام اٹھ کے ان کو گھروں سے باہر نکال لیں گے. یعنی دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کی بجائے اپنے صوبے کے عوام کا گلا گھونٹ دیں. یعنی کسی کو دوائی نہیں ملنی, کوئی سیکورٹی نہیں ملنی, کوئی ایجوکیشن نہیں ملنی, کسی کو ملازم کو تنخواہ نہیں ملنی. جب تنخواہیں نہیں ملیں گی تو مارکیٹ کے اندر پیسے کہاں سے خرچ ہوں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اے ڈی پی کے اندر نوکریاں نکلتی ہیں نا اینول ڈیولپمنٹ پلان کے تحت. اور بٹ صاحب اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, پاکستان کے تینوں صوبے سندھ, بلوچستان اور پنجاب 1% آف ٹیررزم کے خلاف پورے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا 1% ان کو وار آن ٹیرر کے اوپر گرانٹ دے رہا ہے, 2010 سے دے رہا ہے. ابھی فاٹا کے لیے بجلی کی سبسڈی اور بٹ صاحب جو گرانٹ دوسری ہیں 150-200, یہ 250-300 ارب روپیہ ان کو ان کے شیئر سے زیادہ مل رہا ہے, شیئر سے بھی زیادہ کے پی کے کو مل رہا ہے. لیکن کارکردگی میں تو صاحب وہاں پر صفر ہے, کارکردگی بٹ صاحب زیرو, اور پیسے تینوں صوبوں کے عوام اپنے پیٹ کاٹ کر کے. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ نا پی ٹی آئی بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ دوسرے صوبے دے رہے ہیں. آپ اپنی کے پی کے ڈاکومنٹس وزیر مزمل حسن سے پوچھ لیں. اگر میں کہہ رہا ہوں, میرے پرانے جاننے والے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جہاں مرضی مجھے چیلنج کر لیں. میں کہہ رہا ہوں 250-300 ارب تینوں صوبے دے رہے ہیں آپ کو اپنے حصے کا پیٹ کاٹ کے, آپ کارکردگی صفر. اس طرف تو کارکردگی صفر ہے میں تو سب, لیکن پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے. کسان کارڈ پروگرام جو ہے وہ محترمہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ کا پروگرام انہوں نے شروع کیا اور 8,32,000 کاشتکار اس سے مستفید ہوئے. یہ ذرا بتائیے اس کی تفصیلات کیا ہیں, یہ جو حکومت کلیم کرتی واقعی ایسے ہے؟ بٹ صاحب میں اس کا گواہ خود ہوں, میں پنجاب کیبنٹ کمیشن کا ممبر بھی ہوں اتفاق سے, اور میرے سامنے سارا ڈیزائن ہوا یہ پروگرام, اس کو میٹنگز میں جاتا رہا ہوں. اس میں عاشق حسین بخاری صاحب جو وزیر زراعت پنجاب میں, اور افتخار صاحب سیکرٹری, اور اوپر سے چیف منسٹر کی پوری سپورٹ. یہ اس وقت میں چونکہ کمیشن کی میٹنگ میں بتا رہا ہوں کارکردگی بات اس کی. یہ جب پروگرام ڈیزائن ہوا نا تو اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی ریکارڈ چیک ہوئے تو پتہ لگا کہ کسان جو ہے وہ قرضہ واپس نہیں دیتے, اور قرضہ واپس نہیں دیتے تو بینکوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں دیتے. یعنی پوری ہسٹری ہے 30-35 سال کی, آپ چیک کر لیں کہ بینکوں کو جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کر کے کہتا تھا کہ کسانوں کو قرضہ دو گا, کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے, نہ جی یہ واپس نہیں آنا. اس کی 86% ریکوری ہوئی ہے, 86% ریکوری کسان کارڈ کی ہوئی ہے. 75 ارب روپے کا یہ لون ڈسبرس ہوا, اور اس کے اوپر صفر مارک اپ. دنیا میں
آپ گرامین بینک کا آپ نے سنا ہوگا، بنگلہ دیش کا ایک پروجیکٹ ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کتنے پرسنٹ وہ مارک اپ چارج کرتے ہیں؟ 15 سے 20%. انڈیا کے اندر 4 سے 7% تک کسانوں سے قرضے کے اوپر شرح سود ہے، یہاں 0%. اور یہ معاملہ اس سے بھی بڑا اور ہے، یہ صرف قرض نہیں ہے، یہ کلچر کی تبدیلی. پاکستان کا چھوٹا کسان جو 12.5 ایکڑ تک جو ایلیجیبل ہے اس کا قرضہ لینے کا، پاکستان کا چھوٹا کسان ہمیشہ آڑتی کے پاس جاتا تھا بٹ صاحب، اور آڑتی اس سے لیتا تھا 20 سے 40% تک، اور اس کی فصل کٹنے سے پہلے اس کے قبضہ کر لیتا تھا. یعنی 40% جس چھوٹے کسان نے اس کے اوپر سود دینا ہے اپنے قرضے پہ، تو اس کے گھر میں صرف کھانے کی دانے بچتے تھے، باقی اڑ جاتا تھا. یہاں 0% پہ اس کو قرضہ ملا ہے، اور اس نے موبائل فون پہ ذریعے پوری ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے یہ قرضہ، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بینکنگ چینل کے اندر یہ نہیں پاکستان کی زرعی معیشت کے اندر انقلاب ہے. 65% پاکستان میں کہ جی ڈی پی، زرعی جی ڈی پی میں پنجاب کا شیئر ہے، اور پنجاب میں ابھی یہ تو ابھی 75 ارب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، نیکسٹ ٹارگیٹ ہے 300 ارب کا قرضے کا. اور جب 0% پہ لوگوں کو مل رہا ہے، 86% ریکوری ریٹ ہے، تو دنیا بینکر میں کئی دوست میرے بینکر ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہا آپ چیک تو کریں، آپ بینکر کو اور چیک کریں، اسٹیٹ بینک چیک کریں. تو انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. 86% ریکوری ریٹ پہ 6 مہینے کی فصل کے بعد آنا بہت بڑا ہے، اور پیسے اتنی سمجھداری سے استعمال ہوئے ہیں. اس کے اندر 6 سے 7 بلین کا مارک اپ گورنمنٹ آف پنجاب نے ادا کیا، بلین روپیز کا. اور کتنی بڑی انقلابی تبدیلی ہے، اور کتنے بڑے لوگوں، کتنے چھوٹے کسانوں کو کتنا اچھا پیکیج دیا ہے. سجاد عمران صاحب، یہ جو یہ پنجاب گورنمنٹ ہے، جس طرح سے یہ ابھی میں تو سب بتا رہے ہیں، کسانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، میرا خیال زندگی کے ہر شعبے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے بہترین اقدامات اٹھائے ہیں. یہ کام کے پی کے میں ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے. وہاں پہ کوئی ایک انیشیٹو آپ کو پتہ کچھ ہوا ہو؟ اصل میں ادھر سوچا ہی نہیں جا رہا کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست کا جو دیا ہے وہ کیسے جلائے رکھنا ہے، کیسے وفاق کو تنگ کرنا ہے. سیاست تو ہوتی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے. وہ احتجاجی موڈ میں ہیں، وہ اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھی اپنے لوگوں کے کس طرح سے کام آنا ہے، کیسے ان کو آپ نے ریلیف دینا ہے. حالانکہ وہاں پہ بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں. میں آپ کو بتاؤں، غربت کا جو، اگر ایک غربت کا جو سروے ہوا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، تو اس میں سندھ اور بلوچستان اور پنجاب، جنوبی پنجاب اور کے پی کے بعض علاقوں کی نشاندہی ہوئی تھی کہ وہاں سب سے زیادہ غربت ہے. اب پھر ابھی تک وہاں پہ ٹرائبل لائف سٹائل ہے کے پی میں، اور وہاں پہ مواصلات کے ذرائع، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ، ریپیئر نہیں ہوئی. کوئی ایک پروجیکٹ مجھے نہیں نظر آیا. نئے اسکولوں کا بی آر ٹی کا انہوں نے کیا تھا ایک، اور وہ بھی جس طرح سے برا حال ہوا اس کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر وہ ایک انہوں نے کہا جناب سونامی، وہ درخت لگانے کا سونامی تھا، وہ ادھر پتہ نہیں کی حال بنے جا کے. جو سب یہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یار پنجاب میں اتنا اچھا ہو رہا ہے. مثلا مجھے کبھی نہیں پتہ چلا کہ کوئی ایسی اعلیٰ یونیورسٹی وہاں پہ قائم کی گئی ہو پشاور میں کہ وہاں پر پڑھنے کے لیے اسلام آباد سے لوگ جائیں یا کسی ملک کے دوسرے حصوں سے جائیں. اور صاحب یونیورسٹی کی تو ہیلتھ میں دیکھیں آپ کے وہی پرانے جو ہاسپٹلز ہیں وہی چل رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اپ گریڈیشن نہیں ان کی. حالانکہ یہ بہت انقلابی نظام لائے تھے کہ گورنمنٹ کے بورڈ آف گورنر باہر سے لائے ہوئے، انہوں نے سارا کچھ، جو بھی ان کا پلان آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ سب کچھ فیل ہوا ہے. آپ نے کہا کہ لوگ پوچھتے نہیں، لوگ اب سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ اسی لیے ہی تو سارا یہ دوبارہ سے جو سارا دوبارہ جو کہہ لیں گے مکری کی جا رہی ہے کہ وہاں سے سارا کچھ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وفاق تعاون نہیں کرتا، وفاق ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے. یہ جو وہاں پر بیٹھ کے جو نیریٹیوز کی جنگ ہے نا وہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے عوام نے اب ان کو، آپ کو یاد ہے وہ یونیورسٹی میں سہیل افریدی صاحب گئے تھے تو ایک لڑکی نے کھڑے ہو کے سوال کیا تھا کہ بھائی عوام بالکل پوچھیں گے. وقت ہمارا ختم ہو گیا پروگرام کا. سر وقت آنے پر ضرور پوچھیں گے. ابھی بھی آواز تو اٹھ رہی ہے اور آوازیں اٹھتی رہیں گی کیونکہ لوگوں کے حقوق ہیں جو ان کو دینا ہوں گے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.